نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ مغرب سے دن بدلتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک۔ جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا، اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اس سے سیکھی۔ آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے،
بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب جائے، خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے، تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل VIP لون ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کی برابر ثواب، گائے کی قربانی کی ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔
اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ صف بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے۔ کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، آگے، لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھل رہا ہے تو آرام۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے، منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو میرے کو کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے۔ اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے۔ مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے، لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت، اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے شش شش شش، تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک ہی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ 2 ہوں گے، پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا، تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے، پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی، خاموش تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ پھر اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ گھر
کے اندر جو برائیاں، عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھی ہوئی ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیے آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈس کو فالو کرنا تو ضروری ہے. تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. ادھر کے کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، پردے، صوفہ، بیجا خرچ. گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس، مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم. سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے. دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں، پیٹ کو پیٹ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہے. جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بیوی ادھر جھانک رہے تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اور کٹ 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 چالو ہے. کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے، لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. پیرنٹس کا کام ہے، سرپرست کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو. لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو والد اگر بد کلامی کریں گا بچہ بد کلامی کرے گا، والد اچھی بات کریں گا بچہ اچھی بات کریں گا، عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی. تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے، اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے، ورنہ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی، اور اس کے اثرات آپ باہر محلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر موجود جمعیت اہل حدیث کے امیر، دیگر ذمہ داران، علماء کرام، دعات، سوشل ورکرز، پروگرام کے آرگنائزر، مرد اور خواتین اور پیارے بچوں، جو آج کی جو ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس کے اندر برائی کے تعلق سے برائی کیا ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا وہ یہ ہے کہ گھر میں پائی جانے والی عمومی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اس سے کیسے بچیں یا اس کو کیسے دور کریں. انشاءاللہ عزیز آج کی اس تقریر میں مختصر انداز میں 5 برائیوں کو گنانے کی کوشش کروں گا جو عموماً گھر میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ گھروں سے اس کو نکالیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا یہ حصہ ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ ہم نے گھروں کو اطمینان اور سکون کی جگہ بنایا ہے، سکینت کی، ٹھہراؤ کی جگہ بنایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بلکہ یہ بات سامنے بار بار آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پریشان لوگ گھروں میں ہی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جا کر رہنا لوگ پسند کرتے ہیں. اگر میں اعلان کر دوں کہ کسی دن جو ویک ڈے ہے، ویکینڈ نہیں، ویک ڈے ہے، کام کا دن ہے، اور کوئی اعلان کر دے کہ آج ہاف ڈے چھٹی ہے آپ کو چلے جائیے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھر جانا پسند کریں گے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو کہیں گے میں مال میں جاؤں گا. آپ تو کہاں میں تھیٹر میں، آپ کہاں میں باغ میں، آپ کہاں میں پارک میں، آپ کہاں میں گھومنے جاؤں گا. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے میں گھر میں جانا چاہتا ہوں. جو بھی یہ کہیں گے لوگ کہیں گے بیچارہ کیا بولیں گے، قسمت کا مارا، دنیا سے ہارا، پریشان، کہاں جا رہا؟ گھر جانے کی بات کر رہا ہے وہ. بیوی کے ظلم سے کتنا پریشان ہے، دیکھو بول بھی نہیں سکتا کہ باہر جانا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری، گھر بہت کم لوگ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے؟ تو کہا وہ گھر آ جاتے ہیں.
گھر سکون کی جگہ ہے, گھر اطمینان کی جگہ ہے, لیکن آج ہمارے گھر نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ چند وجوہات ہے, یاد رکھیے. میں آپ کے سامنے 5 رکھ رہا ہوں, اور بھی کہیں ہو سکتی ہے, علماء حضرات آپ کو اور بتائیں گے, کتابیں وغیرہ موجود ہیں, آپ اس کو پڑھیے. تو آئیے سب سے پہلی وجہ جو میں نے نکالا ہوں کہ گھر کے اندر جو برائیاں, عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھی, وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے, جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی, پھپھیرے بھائی, مومیرے بھائی, چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں وہ پردہ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے, یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے کامن فیملیز ہے, جوائنٹ فیملیز ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے, دیگر رشتہ دار ہے, کوئی پردے کا نظم نہیں, یاد رکھیے کوئی سسٹم نہیں, یاد رکھیے. تو یہ ایک بہت بڑی گھر کے اندر کی برائی ہے کہ پردہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے, یاد رکھیے اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے. چلیے حیدرآباد کے ماحول میں نے یہ چیز تو دیکھا الحمدللہ, گھر سے باہر کوئی خاتون بغیر پردے کی نہیں جاتی ہے. ایک ماحول ہے, سماجی پریشر ہے, ماشاءاللہ اچھا پریشر ہے, مطلب ایک اچھا دباؤ ہے, اچھائی کے اندر ہے کہ پردہ کرنا چاہیے. لیکن گھر کے اندر بھی سسٹم ہو چکے, مجھ سے کہا گا عمومی گھر کے اندر پائی جانے والی برائیاں, تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. کزن میرجز اسلام میں اجازت ہے, یہ ایسے جیسے سگے, پھوپھیرے, خلیرے, چچیرے شادی, لیکن یہ جو پہلے افیئرس ہو جا رہے ہیں, خاندان پریشان ہو جا رہا ہے, پھر کزن میرج کر دیے جا رہے چونکہ جائز ہے. سوال یہ ہو رہا کیوں ہے؟ بے پردگی کے نتیجے میں. ایسے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں نکاح کسی اور سے ہوا ہے, نظر کسی اور کے اوپر ہے. یہ سب گھر کا ماحول ہے, اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سوال ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیور کے معاملے میں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, میرے اور آپ کی بات نہیں یاد رکھی, دیور کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ہموں کے تعلق سے سوال ہو تو آپ نے کہا کہ دیور تو موت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرا دل صاف ہے, میری نظریں صاف ہے, آنکھوں کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے, جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے, اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو پردے کا نظم بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آ کر جیٹ کے سامنے بیٹھیں, جو ہے بھائی کی بیویاں جو ہوتی ہے, یا دیور کے سامنے بیٹھیں, یا کزنس آ جائے تو آپ پردہ نہ کریں. تو پہلی چیز میں کہوں گا پردے کا نظم گھروں کے اندر اپنے درست کیجئے, چونکہ اس سے بہت ساری برائیاں آتی ہیں, یاد رکھیے. اور بہت سارے بار جو مسائل ہوتے ہیں جس کی رپورٹس آپ نیوز ایجنسی سے لے سکتے ہیں یا کوئی پولیس اسٹیشن یا پولیس والوں سے لے سکتے ہیں, کہ سب سے زیادہ جو عزتوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں وہی لوگ ڈالتے ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں, لیکن رپورٹ نہیں ہوتے یہ کیسز, اس لیے کہ ان کو سب پتہ ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. تو گھر کے اندر پردے کا نظم ہو, پہلی چیز. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے, جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں ہماری دیکھی جا رہی ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو برائیاں آتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پھر چولہا الگ ہو, پردے کا سسٹم ہو, تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ انڈیا کے اندر سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ایک الگ گھر میں رہے, تو لوگ ساتھ رہتے, مخلوط رہتے. لیکن ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ملت ہو جائے. اب جوائنٹ فیملی کا ایک پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, میں بڑا بھائی ہوں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میری انکم گروپ الگ, اس کی انکم گروپ الگ, میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, اس کے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں, لیکن چولہا تو ایک ہی ہمارے پاس. اب کیا ہوں گا؟ نتیجتاً مجھے وہ کھانا ہے جو سب کھا رہے ہیں, تو پھر ایک کھانا سب کے ساتھ ہوتا ہے, ایک کھانا کمرے کے اندر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں رہیے, لیکن چولہا الگ کیجئے. پھر چولہا الگ نہیں ہونے سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جوائنٹ فیملی کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے, میرے جیتے جی چولہا الگ نہیں ہو سکتا, جب تک میری آنکھ بند نہیں ہوتی تم الگ نہیں ہو. الگ ہونے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے, یا ساتھ رہنے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ساتھ ہو ہماری. ایک بلڈنگ میں رہیے, الگ الگ فلیٹس, الگ الگ رومس میں رہیے, سب کا چولہا الگ کر دیجئے, سب اپنے اعتبار سے جو انکم گروپ ہے ویسا کمائیں گے ویسا کھائیں گے, نہیں, وہ سب ساتھ ہونا. نتیجتاً بہت سارے پھر مسائل فیملیز کے اندر شروع ہوتے. پہلا چولہے پہ شروع ہوتا ہے. دوسرا یاد رکھیے جو معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھیے لڑائی اور جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نتیجے میں جو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی سوشل ورکر سے پوچھئے, فیملی کاؤنسلر سے پوچھئے,
पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट निकालिए, NGO से बात कीजिए कि जो झगड़े हो रहे हैं मियाँ बीवी के, इस झगड़े के अंदर जो पहला जुमला आ रहा है कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ, झगड़े का मसला क्या है, तो हर आदमी या हर औरत का खौल ये है, जो औरत ने केस डाला वो कह रही है मेरा शौहर तो गुलाब का फूल है, मेरा शौहर तो कमल का फूल है, लेकिन बस वो कीचड़ में उगा हुआ है, मेरे को प्रॉब्लम अतराफ़ के लोगों से है, शौहर से नहीं है। आप समझ रहे? मतलब वो जॉइंट फैमिली के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें लागू कर दी गई। नतीजा ये हो रहा है कि एक औरत को जो घर में आई है ब्याह होकर, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इंडिपेंडेंट कोई लाइफ है या नहीं है। साथ रहिए, एक घर में रहिए, चूल्हे अलग हो, कमरे अलग हो, सब अपने अपने कमरों में अपने अपने एतबार ज़िंदगी गुजारे, वालिदैन साथ रहे, बड़े भाई के साथ रहिए, आइए मिलिए, मर्द अपना खाना खाए, औरतें अपना खाना खाए, पर्दे का भी मसला होता है सब, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। याद रखें, नतीजतन फिर हो रहा है सास बहू के झगड़े आपने सुने, ननन देवरानी जेठानियों के झगड़े आप सुन रहे हैं। हमारे पास फूफुओं से मोहब्बत कम होती जा रही है समाज में, इसलिए कि माँ हमेशा फूफू की कंप्लेन ही करते रहती, तेरी फूफी तो ऐसा करती, वो आती चमरक तो फला मसला होता घर में पूरा, तो पूरा घर का सोशल ऑर्डर और निज़ाम ख़राब हो रहा है। याद रखें, इसके नतीजे में इसके अंदर एक मसला जो ये होता है, याद रखिए, जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा जा रहा है, या लोग अपने रिश्तों को सही से नहीं निभा रहे, उसके नतीजे में ये देखा जा रहा है कि एक बच्चा जो अपने माँ से मुतासिर रहता है, उसका असर लेता है, वो बच्चे को देखा जा रहा है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कभी नहीं पैदा होती है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी इसलिए पैदा नहीं होती है कि अपनी माँ को सहमा हुआ, जुल्म सहता हुआ, कोई उसको कोस रहा है सुनता हुआ, किसी के जाने के बाद उसके पीठ पीछे बोलता हुआ, आंसू बहाता हुआ पाता है, तो वो डिप्रेस बड़ा होता है। और बच्चे देखिए डर और खुशी बड़ों को देखकर सीखते हैं। माँ ने पहली बार झिंगुर को देख के चिल्लाया, झिंगुर आ गया, तो बच्चे ने झिंगुर से डरना सीख लिया, छिपलक से डरना सीख लिया। तो माँ को रोते हुए देख रहा है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो कुछ हो रहा है आप सब जानते हैं, नतीजतन वो भी वैसा बढ़ता है और एक ग़ुलाम मेंटालिटी से आगे बढ़ता है। लिहाजा हमको ज़रूरी है, अगर हम साथ रहते हैं तो सबके अपने अपने हुकूक़ दिए जाए और सब अपने अपने हुकूक़ को इस्तेमाल करें। कोई इसका, ये आदमी इसके हक़ में ना घुसे, वो आदमी इसके हक़ में ना घुसे, लेकिन हमारे पास जब भी साथ हो रहे, हर आदमी दूसरे के हुकूक़ में घुसता चला जा रहा है, इतना घुस जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो सबके अपने दायरे कार है, उसमें हमें रहना चाहिए। अब इसी फैमिली सिस्टम के अंदर जब कोई निज़ाम नहीं होता जॉइंट फैमिली में, फिर कीना, बुग़्ज़, हसद, चुगली, पीठ पीछे बात करना, ये सारी बुराइयां फिर समाज में और फैमिली में आम हो जाती है। याद रखें, इसी तरह हमारे घरों के अंदर जो बुराइयां हैं, याद रखिए, एक बड़ी बुराई वो ये है बदअखलाक़ी। आप देखिए बड़ों को और बच्चों को बदअखलाक़ी इंतहा तक पहुँच गई। याद रखें, अब तो हाल ये कि कोई मेहमान भी आए तो तकल्लुफ़ महसूस नहीं करे कि अच्छी बात करें। और सबसे ज़्यादा बदअखलाक़ी में याद रखिए ज़बान से होने वाली बदअखलाक़ियाँ, बदकलामी करना, गाली देना, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, स्लैंग में बात करना, मतलब जो बाज़ार में ज़बान इस्तेमाल होती है स्लैंग में एक दूसरे से बात करना, लोगों को हक़ीर समझना, तकब्बुर इख्तियार करना, तो कई बुराइयाँ याद रखिए अखलाक़ी हमारे समाज में आ चुकी हैं। जबकि अखलाक़ की इस्लाम में कितनी अहमियत है। पेरेंट्स का काम है, सरपरस्त का काम है, वालिदैन का काम है कि वो बच्चों पे ख़ास मेहनत करे इस मामले में कि बच्चे बाअखलाक़ हो। लेकिन बच्चों की खुसूसियत क्या है मालूम आपको? बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है करो, बच्चे वो करते हैं जो आपको और मुझे करते हुए देखते हैं। तो वालिद अगर बदकलामी करेंगे, बच्चा बदकलामी करेगा, वालिद अच्छी बात करेगा, बच्चा अच्छी बात करेगा, औरतें आपस में अच्छी बात करेंगी, बच्चियाँ अच्छी बात करना सीखेंगी। तो हमें अखलाक याद रखिए, उसका मयार बढ़ाना याद रखिए, वरना बदज़बानी, बदकलामी, बद अखलाक़ी का वो हाल है घरों में भी, और इसके असरात आप बाहर महलों में भी देख सकते हैं। लोग एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, बच्चे सामने वाले को उसके बाप के नाम से बुला रहे हैं। मजाक से सुना ना आपने कि बाप के नाम से बच्चे को पुकार रहे हैं। बाप को न जाने क्या क्या अलक़ाब दिए जा रहे हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने का अंदाज़ देखिए उनका कैसा है, हॉर्न मारने का उनका तरीक़ेकार कैसा है, उनके हर चीज़ आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये कौम अखलाक में गिरती चली जा रही है। याद रखिए, और किसी भी कौम का मयार अगर देखना है उसकी बुलंदी का, वो उसके अखलाक से पहचानी जाती है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा, अखलाक को हम बुनियाद बनाएं, अखलाक को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाएं। अखलाक कभी कभार वो काम कर जाते हैं जहाँ बड़े बड़े अल्फाज भी काम नहीं कर पाते हैं, अखलाक वो काम कर जाते हैं। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, सहाबा की ज़िंदगी है, और असलाफ़ की वाक़यात पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अखलाक से कैसे लोगों को मुतासिर किया। और ये बात भी तो आप सोचिए ना, हम लोगों को क्यों पहचानते हैं, किस नाम से और क्यों पहचानते हैं? हम उनके अखलाक के बुनियाद पे पहचानते हैं। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे पास एक इंसान था, वो फ़लाँ मज़हब का था, उसने मुझे खाना ऑफ़र किया, आपने बोले अच्छे लोग हैं, उसके अखलाक से आपने उसकी अच्छाई पहचान दी और आप कह रहे अच्छे लोग हैं। किसी कौम को आप बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसको देखा, उसकी कुछ बदअखलाक़ी देखी तो आप कहते हैं ये लोग बहुत बुरे रहते हैं यार,
تو یہ بات کو یاد رکھیے، قوموں کو اخلاق سے پہچانتی ہے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا گھروں کے اندر اخلاق کی تعلیم بڑھائی جائے۔ والدہ سے خاص طور سے گزارش کروں گا بچوں کی اس معاملے میں کڑی نظر رکھ کے زبردست تربیت کریں۔ چوتھی چیز جو آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں اس میں سے یہ ہے، جو بڑی برائی ہے فیشن پرستی اور فضول خرچی۔ فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا، یاد رکھیں۔ آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈس کو فالو کرنا تو ضروری ہے۔ تو یہ بہت عام ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، پردے، صوفہ، بیجا خرچ، گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس، مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیب میں سے ایک فون نکال رہا ہوں، فون پر ایک مخصوص نشان بنا ہوا ہے اور مجھے اس کا رنگ ٹون بھی چینج نہیں کرنا آتا ہے، پھر کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کا سمبول ہے۔ وہی پیسوں میں آپ نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی مخصوص فون کو استعمال مت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے تو سب کچھ کیجیے، ضرورت نہیں تو صرف فیشن کے لیے، ٹرینڈ کے لیے، لوگ کیا بولیں گے، سوسائٹی کے لیے مت کیجیے یہ سب چیزیں۔ تو آج فیشن پرستی کے نام پہ کیا کچھ برائیاں نہیں ہو رہی؟ خواتین کو تو مخصوص ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے، فیشن کے نام پہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، ہر دعوت میں ایک نیا کپڑا چاہیے۔ پڑوس میں لوگ غریب ہیں، اس بستی سے نکل جائیے، باہر نکلیے، لوگوں کو پہننے کو کپڑا نہیں، اور یہاں ہر شادی میں کپڑا چاہیے، نئی جیولری چاہیے، نہیں تو کم از کم امیٹیشن چاہیے، بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، ہر عید پہ 4 جوڑے چاہیے، ہر شادی پہ 10 جوڑے چاہیے، الگ الگ دن میں پہننے کے لیے، شادی سے پہلے 5 دن پروگرام، شادی کا پروگرام، ولیمے کا پروگرام، پہلی سانچک، پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی۔ تو کپڑوں کے اندر تو فیشن پرستی نے یاد رکھی بیڑا غرق کر دیا۔ استعمال کی چیزوں میں اتنی زیادتی کہ مجھے یہاں تک چیزیں بتائی گئی کہ ایک شادی میں جانے کے لیے 5,000 روپے تیار ہونے کے لیے دیے جا رہے ہیں، چہرے کو صرف بنانے کے لیے، چہرے کو مخصوص شیپ اور مخصوص کلر کا شیڈ دیے جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں۔ دن 2 دن اس کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ گزارش کروں گا یہ عمومی برائیاں ہیں، اس کو نکالیے۔ آپ جیسے اللہ نے جیسا بنایا سب سے بہترین بنایا۔ ہاں کسی خاتون کو سجنا ہے اپنے شوہر کی حد تک کرے وہ، لیکن یہاں وہ سجتی ہے شوہر کے نام سے، اور آنے کے بعد دعوت میں شوہر اس کو پہلی بار دیکھتا ہے جب وہ منہ دھو کے بیٹھی ہوئی رہتی ہے۔ جیسے بھائی شوہر کے لیے ہم تیار ہو رہے، تو شادی میں بیچارہ آیا کام سے، ریڈی ہوا، چلو بیگم، تو بیگم برقعے میں تھے، پیچھے بیٹھے، گاڑی میں چلے یا کار میں ہے تو پیچھے، بچے ہیں تو بچے نہیں تو سائیڈ میں، وہاں گئے، وہ اتری دعوت میں گئے، جس نے اس کو دیکھا وہ وہاں کی عورتیں تھی، کیمرہ مین تھا، برتنے والے تھے، وہ سب تھے، شوہر نے تو دیکھا نہیں ابھی بھی، گھر آنے کے بعد منہ دھونے کے بعد پہلی بار وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خرچہ ہو رہا ہے، بہت خرچ اس میں کیا جا رہا ہے۔ فضول خرچی کے اندر آپ دیکھیے گھروں کی تعمیرات میں کتنی فضول خرچی ہے۔ خود گھر کے اندر عمومی جو برائیاں ہو رہی وہ یہ ہے کہ ہم خام و خواہ گھروں کو ایسا تعمیر کر رہے ہیں جیسے ہم کبھی اس میں سے جانے والے نہیں ہیں، ہمیشہ یہ گھر میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اس میں آپ اعتدال رکھیے، آپ کو اللہ نے حیثیت دیا، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں خرچ، اعتدال ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایک میانہ روی جس کو بولتے ہیں، مڈل موسٹ پاتھ لینا ہے آپ کو۔ من مانی گھروں کی تعمیر میں من مانے خرچے، گاڑیوں کا خام و خواہ تبدیل کرنا، کاسمیٹک کے نام پہ فلاں خرچے کرنا، یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایک بڑا خرچہ جو فضول خرچی کے اندر جو سب سے بڑا خرچہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شادیوں کو اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنا دیا زندگی جینے کا۔ تعلیم ٹارگٹ نہیں ہے، تربیت ٹارگٹ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ٹارگٹ نہیں ہے، فن ہنر سیکھنا ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ایک اچھی شادی ہو جائے تو حج کو جا کے آ جائیں گے۔ پھر مطلب شادی کے لیے انسان جی رہا ہے، اور شادیوں کو اس درجے مہنگا کیا کہ میں سمجھتا ہوں 15-20 لاکھ سے نیچے تو شادی ہو نہیں رہی۔ چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ فضول خرچی سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایک شادی میں سمجھ لیجئے ایک انسان 2 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ کتنے خرچ کر رہا ہے؟ 2 لاکھ، جان لیجیے 1 لاکھ، ایسا محالی 1 لاکھ شادی میں خرچ ہوتا ہوگا، لیکن سمجھ لیجئے 1 لاکھ میں شادی ہو رہی۔ اور حیدرآباد شہر کے اندر ایسے 1 لاکھ لڑکے ہیں اور لڑکیاں جن کی شادی ہونا، ویسے زیادہ ہے لیکن 1 لاکھ سمجھ لیجیے، حساب کرنے میں آسانی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو 1 لاکھ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکوں سے، اور لڑکے تو دونوں فنکشن کر رہے ہیں، اور دونوں میں صرف 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ہم، صرف 1 لاکھ، زیادہ نہیں بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں مل کے کتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ روپیہ۔ 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں 2 لاکھ شادیوں میں، اس کو آپ ملٹیپلائی کیجیے تو 4,000 کروڑ روپیہ صرف شادی میں خرچ ہونے والا ہے۔ یہ 4,000 کروڑ روپیہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جمع کر لیا جائے تو حیدرآباد میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کسی انسٹیٹیوشن کو، کسی NGO کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمپنیاں 100 200 کروڑ کی آپ جو نام سنتے ہیں نا، بڑے بڑے فلاں کمپنی فلاں 100 کروڑ کا یونٹ ہے، 200 کروڑ کا یونٹ ہے، آپ 4,000 کروڑ روپئے صرف 1 لاکھ خرچ کریں گے تو ڈالنے والے شادیوں کے اندر، یہ اسراف کا حال ہے، اور 1 لاکھ میں تو ہوتی نہیں ہے۔
تو 10 لاکھ لے لیجیے ادھر سے, 10 لاکھ ادھر سے, آپ دیکھیں 20 لاکھ, حساب لگائیے کتنا ہو رہا, کتنے ہزار کروڑ, 20,000 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ ہوں گے. وہ بھی 1 لاکھ شادیاں ہی ہیں, ابھی تو شادیاں زیادہ ہے, 10-15 لاکھ تو ہوں گے نا. اتنی بڑی آبادی ہے شہر کی, تو ایسے اتنے بچے تو ہوں گے نا, بچے ہیں. تو ہم کہاں پیسہ خرچ کریں, ہدف کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, یہ فضول خرچی. اللہ اکبر, اس درجے کی تعلیم میں پیچھے, تربیت میں پیچھے, لیکن بس شادی اچھی ہو جائے اس کو ہدف ہم نے بنا لیا. یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ عورتیں بتاتی کہ یہ کنگن جو تھے نا میرے بچی کی شادی میں بک گئے. تو بچی کی شادی ہدف تھی, ٹارگٹ, تو کنگن بیچ دیے. اب ٹارگٹ بدلو, بچوں کی تربیت اور ان کے تعلیم میں کنگن بک گئے. زمین بیچی گئی, شادیوں میں نہیں, زمین بیچی گئی. امت کو آگے بڑھانے, انسٹیٹیوشنز کھولنے, تربیتی ادارے کھولنے کے لیے اندر ہم نے جو ہے زمینات کو بیچا. کتنا ایک دوسرے کو لوٹ کے کھائیں گے شادیوں کے نام پر ہم. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چوتھی, پانچویں اور آخری چیز جو ہے عمومی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی ہے, یاد رکھیے, جس کے تعلق سے مجھ سے پہلے 2-3 مقررین نے اچھے خاصے پوائنٹس رکھ دی, بس میں سرسری طور سے اس کو ختم کروں گا. وہ ہے میڈیا کا غلط استعمال. میڈیا کسی زمانے میں ٹی وی کے ذریعے آتا تھا, آج انٹرنیٹ کے ذریعے آتا ہے, اور اس کے کئی مظاہر ہیں, کئی طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی کی شکل میں, موبائل کی شکل میں, گیجٹ کی شکل میں, ٹیبلٹ کی شکل میں, کئی شکلیں اس کی. یاد رکھیں, میڈیا کا ہم یا اسکرین کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے. یاد رکھیں, آج ہمارا میڈیا ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے. آج میڈیا بد اخلاقی پیدا کر رہا ہے. آج میڈیا کا غلط استعمال کے کئی نقصانات یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے, اللہ کے لیے. حالت یاد رکھیے, خاص طور سے ایک مخصوص کمپنی نے ایک اسکیم لانچ کی تھی, اتنے جی بی آپ کو فری پر ڈے. وہاں سے تو 2017-18 سے تو امت کا بیڑا غرق, پوری انسانیت کا بیڑا غرق. ہر کسی کو وہ اتنے جی بی خرچ کرنا ہے. حالت یہ کہ رات میں 11 بجے لوگ ڈیٹا کا صدقہ کر رہے ایک دوسرے کو, چل ختم ہونے والا باقی لے لے, ہاٹ اسپاٹ کھول کے چل تو لے لے, ڈیٹا کا صدقہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھو, یہ ڈیٹا جو آپ خرچ کرتے ہو, اس کا خرچ ہونے والا ایک بائٹ نہیں, BYT بائٹ نہیں, BIT بٹ, بائٹ کا بھی چھوٹا حصہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہاں خرچ ہوا, کیا دیکھا گیا, کیا استعمال ہوا. اور یہ بات نوجوانوں خاص یاد رکھو. کسی کہنے والے نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو. موبائل اسکرین پہ اکیلے میں کریں, اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو, اس لیے کہ یہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے. اکیلے میں انسان نے گناہ کیا, اللہ دیکھ رہا ہے, جج بھی وہ ہے, گواہ بھی وہ ہے اس چیز کے اوپر. بتاؤ ایک کیس کے اندر جج بھی جو ہو وہی گواہ ہو, بچنے کے چانسز کیا ہیں آپ کے. تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال.